میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہی قرآن ہوگا جو بروز قیامت تم لوگوں کی شفاعت کرے گا، یہی قرآن ہوگا۔ حاضرین گرامی، آیت پڑھی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے قرب میں آ جاؤ، سچوں کی شرکت میں آ جاؤ۔ سچوں کا قرب قرب الہی ہے، سچوں کا قرب خدا تک پہنچاتا ہے۔ مولا ہمیں سچوں کا علم کیسے ہوگا؟ یہ سچے ہیں تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے لوگوں کے قرب میں آ جاؤ، ایسے لوگوں کے قرب میں آؤ گے پھر خدا تم لوگوں کے قریب آ جاؤ۔ اور حاضرین گرامی، یہ خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ ایک ہے قرآن سے محبت کرنا۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور لمحہ لمحہ قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی ہے، بروز قیامت اسے جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور حافظ قرآن اللہ ہو پر اللہ تاج بنائے گا۔ یہ حافظ قرآن، حافظ قرآن کی یہ اللہ رب العزت نے یہ شان، مقام، مرتبہ عطا کر دی ہے۔ آیت پڑھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا مہمان آیا اور مہمان جا رہا ہے، بس 2-3 دن رہ گئے۔ یہ اللہ کا مہمان تھا، یہ جانے والا ہے۔ جب یہ جائے گا، اللہ اکبر، یہ جب تھا تو رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، یہ جب تھا تو مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد زیادہ تھی، یہ جب رمضان تھا، اللہ کا مہمان تھا۔ کہیں ہم نے اس کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ کہیں ہم نے اس کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ یہ ہماری کمپلین کرے گا، بولا میں مہمان بن کے آ گیا تھا۔ ہمارے پاس جیسے کوئی مہمان آ جائے، ہم جب وہ آتا ہے تو اس کا استقبال بھی شان سے کرتے ہیں، اور جب گھر سے وہ رخصت ہوتا ہے تب بھی اس کو خود چھوڑ کر آتے ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں پتہ نہیں ہے مہمان ہم سے راضی ہو کر گیا کہ نہیں گیا۔ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، کیا ہم یہ رمضان اللہ کا مہمان آیا، ہم نے اس کو راضی کیا یا اس کو ناراض کیا؟ ہم نے اس کو راضی کیا، ناراض کیا؟ حاضرین گرامی، یہ رمضان ہے اور اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العزت نے 5 چیزیں ایسی عطا کی جو اللہ رب العزت نے باقی کسی نبی کی امت کو 5 چیزیں عطا نہیں کی۔ پہلی چیز یہ ہے، جب رمضان شریف آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا، جہنم کے دروازے بند کر دیتا۔ دوسری چیز، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ اکبر، یہ جو جنت ہے نا، یہ سارا سال سجتی رہتی ہے، اور اس کو سجاتے ہیں، اس لیے سجاتے ہیں یہ روزے داروں کے لیے فرشتے جنت کو سجاتے رہتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی، اور ایک یہ بھی شان ہے، یہ بھی مقام ہے، یہ بھی مرتبہ ہے۔ حاضرین گرامی، روزے دار کے منہ سے جو ہوا آتی ہے نا، وہ ہوا کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے، مشک عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حاضرین گرامی، یہ رمضان آیا اور خشیت الہی پر ایک بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کو نوجوان کی توبہ بڑی پسند ہے۔ وہ نوجوان جو آنکھوں سے آنسو برساتا ہے، وہ نوجوان جو قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود مولا کے حضور پیش ہوتا ہے، مصلے پر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو برساتا رہتا ہے، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، میرے آقا کی وفات دیکھیں، حاضرین گرامی، ایک رات ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میں نے اس رات کو دیکھا میرے آقا اتنا روئے کہ میرے آقا کا چہرہ مبارک آنسوں سے بھیگ گیا، میرے آقا کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ گئی، میرے آقا کا مسلح مبارک آنسوں سے بھیگ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ قریب ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ